بابا جی بلند صلوات کی بات تشریف لے آئے ہیں خاندان زہرا پہ بلند صلوات رسول زادے بطول زادے دسا لوگ کو میں شان کیے رسول زادے بطول زادے دسا لوگ کو میں شان کیے حسن دا جانی حسن دا پیارا اب آپ کے سامنے جناب علامہ اونبا سہدی صاحب آپ لاہور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے خاندان زہرا پہ بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف بغیر رویت النزیل منجز القائم والعالم ازلا سماء ذات ابراج ولحجب ذات ارتاج وللیل تاج ولبحر مساج ولجب زجاج والجف زجاج والارض ذات بہاد ثم الصلاة والسلام علی تحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صلوات بغیر کسی تمہید اور تشریح کی اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے اللہ کی آج دیری ہو چکی ہے پیچھے سے ہی دیر سے نکلا تھا کل سے انشاءاللہ وقت پہ آپ کے پاس آئیں گے اللہ کی اس وسیع اور اس کائنات میں جا کے رہی بس سے بنو ہر معصوم کے کرم میں خدا نے شرط رکھی ہے واحد معصوم ہے حسین ابن علی جس کے کرم میں پروردگار نے کوئی شرط نہیں رکھی ہر معصوم کے کرم میں شرط ہے لیکن حسین ابن علی کے کرم میں خدا نے کوئی شرط نہیں رکھی آپ ذکر میں آئے ہیں مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں کسی بھی محلے میں جائیں وہاں پہ ہر فرقے کی مسجد علیحدہ ہوتی ہے شیعہ کی مسجد علیحدہ ہوتی ہے سنی کی مسجد علیحدہ ہوتی ہے ایک مسجد والا ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کی مسجد میں داخل نہیں ہوتا شیعہ سنی کی مسجد میں نہیں جاتا سنی شیعہ کی مسجد میں نہیں آتا واحد کریم ہے حسین اکبر کا بابا جس نے اپنی مجلس عزا میں فرش عزا میں کسی مذہب کی بندش نہیں رکھی اس نے کہا اس ذکر میں جس طرح شیعہ آ سکتا ہے اسی طرح سنی بھی آ سکتا ہے جس طرح سنی آ سکتا ہے عیسائی بھی آ سکتا ہے غیر مذہب والے بھی آ سکتے ہیں اور مذہب والے بھی آ سکتے ہیں یہ واحد کرم ہے بادشاہ حسین حسین مولا 2 محرم کربلا کے میدان میں آ گئے یزید نے فوج ہتھیار جلاد تخت تاج محدث مفسر محقق ملا یزید نے کربلا کے میدان میں بادشاہ حسین کے ڈر اور خوف سے نہ جانے کسے کسے اکٹھا کیا تھا یزید نے کم از کم 34 ریاستوں میں خط لکھے تھے کہ میرا حسین سے مقابلہ ہے میری مدد کو فوج بھیجو میرا حسین سے مقابلہ ہے میری مدد کو فوج بھیجو میرا حسین سے مقابلہ ہے میری مدد کو فوج بھیجو یزید نے بادشاہ حسین کے ڈر اور خوف سے کربلا کے میدان میں 9 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیا کیا مقابلہ کرے گا زمانہ میرے مرشد حسین کا حسین اتنا بہادر اور اتنا بے نیاز ہے اس نے حسین کے ڈر سے کربلا میں 9 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیا حسین اتنا بے خوف ہے جو چراغ بجھا کر 72 سے بھی کہتا رہا جسے جانا ہے وہ یہاں سے چلا جا حسین اتنا بے خوف بالکل مختصر کر 2 جملے فضائل کے ذکر مصائب اور یاد لیا کل سے مکمل آپ کو ذکر سنائے بادشاہ حسین جب کربلا سے نکلا حسین مولا نے شب عاشور کیا چراغ بجھایا فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے حسین نے چراغ بجھا دی تاکہ شرم کے مارے کوئی بندہ بیٹھا نہ رہ جائے
جو جانا چاہے وہ چلا جائے، کیونکہ پتہ ہے کل یقینی موت کی رات ہے۔ حسین نے چراغ بجھایا، چراغ جلایا، بندے گنے حسین مولا نے تو بندے پورے۔ حسین نے فرمایا تم نے سنا نہیں جو جانا چاہتا ہے یہاں سے چلا جائے۔ حسین مولا نے 3 مرتبہ چراغ بجھایا، پھر چراغ جلایا، پھر سے بندے گنے بندے پورے۔ کہ پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی تک کسی بندے کا اب ہاتھ نیچے رہا تو مجھے دکھ ہوگا۔ حسین نے فرمایا میں نے تم سب سے کہا ہے جو جانا چاہتا ہے جان بچا کر یہاں سے چلا جائے، کیوں ابھی تک نہیں گئے؟ میں حسین علی کا بیٹا محمد کا نواسا ہو کے تم سے کہہ رہا ہوں، میں بطول کا لال ہوں، میں تمہاری جنت کا بھی ضامن ہوں، تمہاری قبر کا بھی ضامن ہوں، روز حشر کا بھی ضامن ہوں۔ جو بندہ یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ میں تمہارے ماں باپ بھائی بہن کا ضامن ہوں، جو بندہ یہاں سے جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ کہ اتنا کہنا تھا کہ اتنے میں حضرت حبیب ابن مظاہر حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست ابھی کھڑے ہوئے۔ حسین نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ حبیب حسین کے سامنے آئے، حسین کی طرف دیکھے کہتے یا حسین یہ آپ نے کیا ہم سے کہہ رکھا ہے جو یہاں سے جانا چاہتا ہے چلا جائے، ہمیں بتائے ہم کہاں پہ جائیں؟ حسین نے کہا حبیب کیا ہوا؟ حبیب کہتے یا تو پہلے ہمیں خدا دکھانا نہیں تھا، اگر اب خدا دکھایا ہے جانے کو نہ بولو۔ حبیب تمہیں کیا ہوا؟ لوگ جنت کے پیچھے جاتے ہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں جنت کا ضامن ہوں، ابھی یہاں سے جاؤ۔ اور یہ بھی حسین بادشاہ کا کرم ہے، حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، یہ بھی حسین کا کرم ہے کہ کائنات میں صرف حسین کے صحابی ہیں جو علیہ السلام ہیں۔ محمد کے بعد جتنے آئے تھے سارے کے سارے رضی اللہ بنے تھے۔ مجھے عزت سیدہ کی قسم ہے حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں بنایا۔ بعض فضائل ایسے ہیں جو صرف حسین کے حصے میں آئے ہیں، یہ حسین کا کرم ہے کہ محمد کے بعد جتنے آئے تھے سارے کے سارے رضی اللہ بنے تھے، ان میں سے ایک بھی علیہ السلام نہیں ہوا تھا۔ حسین نے اپنے سارے صحابیوں میں سے ایک بھی رضی اللہ نہیں بنایا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں قربی علیہ السلام کر دیا، حسین نے کربلا کے میدان میں سعید بھی علیہ السلام کر دیا، حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ حبیب بھی علیہ السلام کر دیا، حسین نے کربلا میں 72 کے 72 علیہ السلام کر کے زمانے کو بتایا تھا۔ اور زمانے والے یاد رکھو اللہ کی اس پوری کائنات میں علیہ السلام یا تو اللہ بناتا ہے یا پھر حسین۔ اللہ کی اس پوری کائنات علیہ السلام یا تو اللہ بناتا ہے۔ آپ کے علاقے میں جو کپڑے سلائی کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ زیر چوکو۔ ہمارے علاقے میں بھی درزی کہتے ہیں، ٹیلر، ٹھیک ہے، ڈیزائن۔ حسین، یہ بھی حسین کا کرم ہے کہ حسین بادشاہ کے سارے صحابی علیہ السلام ہیں۔ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں آپ شیعہ دن رات حسین حسین کرتے ہو، ہم کوئی پاگل نہیں ہیں جو حسین کا ذکر دن رات کرتے ہیں، ہم کوئی جھلے نہیں ہیں جو حسین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نہ تم ہمیں پریشانی دو، نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ ہمیں ذہنی اذیت دو، ہم حسین کا ذکر ایسے ہی نہیں کرتے۔ اور دنیا والوں یاد رکھو حسین کے صحابی تو صحابی، حسین کے تو درزی بھی علیہ السلام ہے۔ حسین کے صحابی تو صحابی، حسین کے درزی بھی علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ایک جملہ فضائل اور ذکر مسئلہ، جب بادشاہ حسین مکہ سے حج کے احرام توڑ کے نکلے 8 ذی الحج کو، تو رستے میں کوفہ اور مکہ کے درمیان ایک موقع ایسا ہے جہاں پہ حسین نے خیمے دیکھے۔ حسین بادشاہ نے پکارا عباس کو، عباس جی مولا عباس، عباس یہ خیمے کس کے لگے ہیں؟ یہ جو کربلا کے شہداء ہیں یہ کوئی عام شہید نہیں، کیونکہ کربلا میں نے کل بھی بتایا تھا کوئی واقعہ نہیں ہے، کربلا کوئی حادثہ نہیں، کربلا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، کربلا ایک ایگریمنٹ ہے اللہ اور حسین کے درمیان۔ حسین نے کربلا کا ایک ایک حرف پروردگار کو لکھوایا ہے، پروردگار نے کربلا کا ایک ایک حرف لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین خط لکھ لکھ کر کربلا میں بلواتے رہے تم بھی پہنچو، تم بھی پہنچو۔ حسین نے فرمایا عباس یہ خیمے کس کے ہیں؟ فرمایا مولا آپ اس شاکری قبیلے کا بہت بڑا سردار ہے اس کے خیمے ہیں، اس کے خیمے یہاں پہ کیوں لگے ہیں؟ فرمایا مولا یہ حج کی نیت سے کوفہ سے مکہ جا رہا ہے،
عابس ہے، توجہ چند لمحوں کے لیے، زیادہ دیر نہیں لوں گا۔ یہ شاکری قبیلے کا بہت بڑا بھائی جان، بہت بڑا سردار ہے، نام اس کا عابس ہے۔ یہ حج کی نیت سے مکہ جا رہا ہے۔ حسین نے فرمایا یہ حج کرنے کے لیے کیوں جا رہا ہے؟ اس کا تو شہداء کی فہرست میں نام ہے، یہ کیوں حج کے لیے جا رہا ہے؟ اسے روکو، اسے بلاؤ واپس لشکر میں۔ مولا اسے کیسے بلاؤں؟ یہ تو حج کی نیت سے جا رہا ہے۔ بندہ آپ بھی کوئی خاموش رہ گیا، پھر مجھے ارمان لگے گا یہ تو حج کی نیت سے جا رہا ہے۔ حسین نے فرمایا میں محمد کا بیٹا ہو کے کہہ رہا ہوں، اسے جا کے بولو۔ حسین نے کہا ہے اسے جا کے بولو۔ حسین نے کہا ہے یہیں سے واپس پلٹ آئے۔ میں حسین علی کا بیٹا ہو کے کہتا ہوں تیرا حج ہو گیا۔ میں حسین علی کا بیٹا ہو کے کہتا ہوں تیرا حج ہو گیا۔ اس زمانے والوں کون سمجھے گا حسین کس قریب کو کہتے ہیں؟ 1400 برس پہلے میرے حسین نے عابس شاکری کا منہ کعبے سے اپنی طرف موڑ کے بتا دیا تھا۔ اس زمانے والوں یاد رکھنا کہ کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے، بلکہ حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں۔ آپ تو بانی ہیں، آپ کو تو جلدی آنا چاہیے۔ سلوات پڑھی شاکری قبیلے کا سردار، توجہ کریے۔ حسین نے اس کا کعبے کی طرف سے رخ اپنی طرف کروایا۔ حسین مولا نے فرمایا آپ اسے شاکری قبیلے کا سردار، اور یہ وہ واحد شہید ہے کربلا کا جو اتنے مختصر لشکر کے ساتھ لشکر حسین میں شامل ہوا کہ اس کے پاس ایک تلوار تھی، ایک سواری تھی اور ایک غلام تھا۔ اتنے مختصر لشکر کے ساتھ حسین کے لشکر میں شامل ہوا، اور یہ کربلا کا وہ پہلا اور آخری شہید ہے جس نے کربلا کے میدان میں رجز خود نہیں پڑھا۔ عرب کا دستور تھا جب بھی کوئی جوان جنگ لڑنے کے لیے جاتا وہ میدان میں جا کے پہلے رجز پڑھتا تھا۔ ذیشان بھائی، رجز کیا ہوتا ہے کہ اس میں تعارف کروایا جاتا ہے میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا تعلق کس قبیلے سے ہے، میرا لڑنے کا انداز کیسا ہے، کسے کسے میں نے مارا ہے، میرے لڑنے کا انداز کیسا ہے۔ کربلا کا پہلا اور بھائی جان آخری شہید ہے۔ اب اسے شاکری جملہ کہوں گا، ہر چہرے پہ میری نظر ہے۔ اب دیکھوں گا حسین کا ذکر سن کے کس چہرے پہ نور مودت چھا جائے گا۔ بندہ وہ بولے میرے ساتھ جس کے اندر حسین لہو بن کے دوڑ رہا ہے۔ تو محرم ہے، اب میں وہ بندہ دیکھنے لگا ہوں پس روڈ میں کھڑا ہو کے۔ عابس شاکری نے کربلا میں رجز خود نہیں پڑھا، اس نے اپنے ایک غلام کو بلایا، غلام کو بلا کے کہا تو 9 لاکھ کو بتا کہ میں کون ہوں، تو 9 لاکھ کو بتا کہ میں کون ہوں۔ یہ غلام آگے بڑھا، اس نے 9 لاکھ کو مخاطب کیا، ایک اشارہ 9 لاکھ کی طرف، ایک اشارہ عابس شاکری کی طرف۔ اس نے فرمایا او کوفیوں، او شامیوں، او یزید کے مانگے تانگے سپاہیوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کون ہے۔ اس نے کہا یہ جو گھوڑے پہ سوار ہے اس کا نام، رجز خود نہیں پڑھا، اس نے غلام سے رجز پڑھا، اس نے کہا یہ جو گھوڑے پہ سوار ہے ذیشان میں توجہ کرے گا، اس نے کہا اس کا نام عابس ہے، یہ شاکری قبیلے کا بہت بڑا سردار ہے، اس کا نام عابس ہے، شاکری قبیلے کا بہت بڑا سردار ہے۔ یہ اتنا بڑا جنگ جو ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں میمنے میسرے اور قلب لشکر پہ حملہ کر سکتا ہے، یہ اتنا بڑا بہادر ہے۔ ابھی یہ تعارف کروا ہی رہا تھا اس کا غلام کہ وہاں خیام حسینی سے حسین خیمے کے دروازے پہ آئے، حسین نے عابس کی طرف اشارہ کر کے عابس کو پکارا۔ حسین نے فرمایا او عابس جی بادشاہ، اور رجز خود کیوں نہیں پڑھتا؟ عابس کہتا ہے بادشاہ میں تیرے دشمن سے بولنا ہی نہیں چاہتا، بادشاہ میں تیرے دشمن کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں تیرے دشمن کو مول رہا ہوں۔ حسین مولا عظمت، یہ شہدائے کربلا سے حسین کی عظمت کیا ہے۔ 2 محرم والے دن حسین بہنوں کو بیٹیوں کو لے کر کربلا کے میدان میں پہنچے۔ جتنی بھی میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں ہاتھ باندھ کے آپ اس ذکر میں آتی بھی دیر سے ہیں، آپ کو یہاں سے جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے۔ 2 سطریں اس بیوی کی مصیبت کی پڑھنا چاہتا ہوں جو اس ذکر میں آتی بھی جلدی ہے اور جاتی بھی دیر سے ہے۔
جتنی میری مائیں بہنیں پردے میں ہیں یہ میں ہاتھ باندھ کے کروں، اس ذکر میں آ کے آنسو نہ بھی آنکھ میں آئے ایک دفعہ ہائے ضرور کر دیں، کیونکہ آپ کے درمیان بہت زخمی عزادار بیٹھے ہیں، کسی کے کانوں سے لہو نہیں رکتا، کسی کے رخسار سے لہو نہیں رکتا، کسی کی کلائی سے روح نہیں رکتا۔ تو محرم کو حسین کربلا میں آئے، حسین نے عباس کو حکم دیا عباس خیمے لگواؤ، عباس نے کربلا میں خیمے لگواؤ۔ ابھی عباس خیمے لگا رہے تھے، یہاں عباس خیمہ لگاتے حسین عباس کا ہاتھ چومتے، عباس خیمہ لگاتے حسین عباس کا ہاتھ چومتے۔ ابھی حسین دیکھ رہے تھے عباس خیمہ لگا رہے تھے، خیمہ لگاتے لگاتے عباس کی آنکھوں سے آنسو جارے ہوئے، عباس نے رونا شروع کیا۔ دور سے حسین کی نظر عباس کے چہرے پہ پڑی، عباس کی طرف نظر پڑنی تھی، حسین چلتے چلتے روتے روتے عباس کے قریب آئے۔ حسین نے عباس کو اپنی باہوں میں لیا، رو کے کہا عباس کیا تھک گیا ہے؟ کس وجہ سے رو رہا ہے؟ کہتا مولا میں تھکا نہیں ہوں۔ اب حسین نے پوچھا عباس تو اگر تھکا نہیں ہے پھر مجھے بتایا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عباس رو کے کہتے مولا میں رو تو اس وجہ سے رہا ہوں مولا جس جگہ پہ میں خیمہ لگا رہا ہوں مولا بھلا یہ بھی کوئی علی کی بیٹی کے رہنے کی جگہ ہے؟ جس جگہ پہ خیمہ لگا رہا ہوں مولا یہ جنگل کجا، مولا کربلا کجا، علی کی بیٹیوں کے رہنے کی جگہ کجا؟ کہاں علی کی بیٹیاں، کہاں نینوا، کربلا کا جنگل؟ عباس اور حسین نے چند لمحوں کی طرح نقشہ بنانا شروع کیا۔ حسین نے فرمایا غازی یہاں پہ قاسم کی قبر ہوگی، غازی یہاں پہ میری قبر ہوگی، غازی یہاں پہ تیرا روزہ ہوگا۔ حسین قبریں بنواتا رہا۔ حسین نے کہا غازی میرے دائیں اکبر سوئے گا، حسین نے کہا غازی جتنا اصغر بچ گیا وہ میرے سینے پہ سوئے گا، غازی جتنے قاسم کے ٹکڑے مل گئے وہ یہاں پہ دفن ہوں گے۔ حسین نقشہ بنواتے رہے، غازی نقشہ بناتے رہے۔ ابھی حسین لکھوا رہے تھے غازی تو یہاں پہ دفن ہوگا، اور میرا اون یہاں پہ دفن ہوگا، اور محمد یہاں پہ دفن ہوگا، اکبر میرے دائیں سوئے گا، اصغر جتنا بچ گیا میرے سینے پہ سوئے گا۔ ابھی یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ عباس نے حسین سے پوچھا میرے مولا بتائیے کربلا بن گئی؟ حسین نے کہا بن گئی۔ جب 72 قبریں تیار ہو گئی عباس نے پوچھا نقشہ بن گیا؟ حسین نے کہا بن گیا۔ عرش تیار ہو گیا؟ حسین نے کہا ہو گیا۔ ابھی یہ دونوں بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے، خدا جانے کس وقت علی کی نمازی بیٹی چلتی چلتی دونوں بھائیوں کے قریب آئی، رو کے کہتی ہے اگر تھوڑی سی گنجائش ہو تو تم بڑے لوگوں کے شہر میں ایک قبر اس غریب کو نہیں مل جاتی؟ اگر اجازت دو تم امیروں کے شہر میں ایک قبر اس غریب کو بھی دے دو۔ حسین جب مدینے سے نکلے ولید نے خط لکھا، یزید نے خط بھجوایا، خط لے کے عالیہ کے پاس آئے حسین۔ عالیہ ولید نے دربار میں بلایا ہے، تمہید ہے، کوشش کرنا ہر بندہ ہائے کرے، ہائے تو تیرے بس میں ہے۔ ولید نے خط لکھا ہے، فرمایا دربار جا رہا۔ عالیہ نے جلدی سے حسین کا دامن تھام لیا، بہن تھی، بہن نے بھائی کا دامن تھام، کہا حسین دربار نہ جا۔ حسین نے کہا مجھے تیری چادر کی قسم ہے یہ میری قتل گاہ نہیں، میں حسین قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ میری مقتل گاہ نہیں، میں جیسے جاؤں گا اسی طرح صحیح سلامت واپس آؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، عالیہ طرف کے کہہ دیا حسین یہ وہی دربار ہے نا جہاں میری جوان ماں گئی تھی اور پوری ہو کے واپس آ گئی، یہ وہی دربار ہے جہاں میری 18 سال کی ماں گئی تھی، جب واپس پلٹی تھی اس کے سارے بال سفید ہو گئے۔ حسین نے کہا عالیہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں جیسے جاؤں گا اسی طرح واپس پلٹوں گا۔ عالیہ نے حسین کا دامن پکڑا، نقشہ سمجھیے گا، حسین کا دامن عالیہ کے ہاتھ میں۔ عالیہ نے کہا حسین میں تجھے نہیں جانے دوں گی، حسین میں تجھے نہیں جانے دوں گی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ عباس فضل کو اپنے سینے پہ لٹا کر اپنے خیمے میں جنگ کے آداب سکھا رہے تھے کہ عباس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، سینے پہ فضل تھے کہ یوں لبابہ
نے رونا شروع کیا. لبابا نے اپنے سر سے چادر اتاری. یہاں عباس بول کے کہتے لبابا تمہیں کیا ہوا, تمہارے ساتھ خیر ہے؟ لبابا نے کہا غازی جلدی سے باہر آ, یا آج بھائی مر جائے گا, یا یہ بہن مر جائے گی, یا حسین کا جنازہ اٹھے گا, یا عالیہ کا جنازہ اٹھے گا. ہوا کیا ہے؟ عباس بجلی کی تیزی سے جلدی سے اٹھا, فضل دائیں جا گرا, تلواریں بائیں جا گری. جو ہی عباس چلتے چلتے گھر کے صحن میں آئے, عالیہ کا ہاتھ حسین کے دامن میں تھا. جو ہی عالیہ کی نظر غازی کے چہرے پہ پڑی, وہیں سے دامن چھوڑ کے کہتی ہے او اب تجھے جہاں جانا ہے چلا جا, اور میری چادر کا وارث آ گیا. تجھے جہاں جانا ہے چلا جا, اور میرے برقعے کا وارث آ گیا, اور میری سکینہ کا معشقی آ گیا, اور میری حفاظت کرنے والا. کوشش کرو ہر بندہ ہائے کرے. غازی آیا, غازی آیا چلتا چلتا حسین کے قریب. حسین کے بلا تشبیہ ادھر دیکھیے, حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہوا. اور مجھے غازی کی عزت کی قسم ہے, زندگی میں پہلی مرتبہ غازی نے جملہ کہا. غازی نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھے غازی حسین کی طرف دیکھے کہتا ہے سچی مچی مجھے کنیز کا بیٹا سمجھتے ہو؟ حسین نے کہا غازی تو ایسا کیوں بول رہا, تیرے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا؟ اس نے کہا بطول کی اولاد مشکل میں ہے اور مجھے بتاتے بھی نہیں بچا کے آیا. اس نے کہا غازی صرف اتنی سی بات ہے, ولید نے خط لکھا ہے, میں دربار جانا چاہتا ہوں, عالیہ مجھے جانے نہیں دیتی. اتنا کہنا تھا, عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. عالیہ طرف گئی, رو کے کہتی ہے غازی سے سمجھا یہ حسین سمجھ نہیں رہا, اور یہی میرا محمد ہے, یہی میرا علی ہے, یہی میرا حسن ہے, یہی میرا حسین ہے. اسے بول دربار نہ جائے, حسین مجھے پنجتن لگتا ہے, حسین کے بعد میرا کوئی نہیں. اتنا کہنا تھا کہ عالیہ نے حسین کا دامن چھوڑا. غازی نے کہا اگر دربار جانا ہے تو پھر تو نے اکیلے نہیں جانا, تو پھر تیرے ساتھ میں چلوں گا. حسین نے کہا نہ غازی جنگ نہیں لڑنی, نہ غازی جنگ نہیں لڑنی, میں دربار جاؤں گا, اسی طرح سے دربار سے پلٹ آؤں گا. غازی نے کہا مولا مجھے وجہ بتا, جنگ ہم نے کیوں نہیں کرنی؟ حسین نے کہا غازی جنگ نہیں کرنی, ہمیں نانے کا دین بچانا ہے. غازی نے کہا کتنی دفعہ نانے کا دین بچاؤ گے, کب تک بچاؤ گے؟ ابھی تک آپ نے تلوار نہیں اٹھائی, 3 دن تمہارے نانے کا جنازہ مدینے کی گلیوں میں پڑا رہا, آپ جنگ نہیں کی. آپ نے میری ماں فضا نے بتایا ہے کہ مسلمان آگ لکڑی لے کے تمہاری ماں کے دروازے پہ آ گئے, تم لوگوں نے جنگ نہیں کی, انہوں نے جلتا ہوا دروازہ تمہاری ماں پہ گرایا, تم لوگوں نے جنگ نہیں کی. بتا جنگ ابھی نہیں کرنی تو پھر کب کرنی ہے؟ او حسن کے جنازے بھی تیر آ گئے, تم لوگوں نے جنگ نہیں کرنی. اتنا کہنا تھا. حسین کا اگر غازی جنگ نہیں کرنی ہم نے, اگر اس طرح دربار میں میرے ساتھ چلتا ہے تو میرے ساتھ ابھی چل. یہاں غازی نے شہن میں کھڑے ہو کے آوازیں لگانا شروع کی. غازی نے کہا اکبر, قاسم, عون, محمد, جعفر تیار کی اولاد, علی کی اولاد. غازی نے یہاں نام لینا شروع کیے. وہاں سے سجاد تلوار لے کے نکلے, یہاں سے اکبر تلوار, ہر بندہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے. یہاں سے اکبر تلوار لے کے نکلے, وہاں سے قاسم تلوار لے کے نکلے, یہاں سے عون و محمد تلوار لے کے نکلے. 18 ہاشمی جوان جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی صحن میں اکٹھے ہوئے. یہاں حسین نے چیخ مار کے رونا شروع کیا. غازی چلتا چلتا حسین کے قدموں میں بیٹھا. اس نے کہا حسین رو کیوں رہے ہو, یہ تو خوشی کی بات ہے. حسین کہتا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا, غازی آج تیری ایک آواز پہ اور یہاں سارے اکٹھے ہو گئے, اور جب 10 محرم کا دن ہوگا میں سارا دن لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکا ہوں گا. جب میں پکار کے کہوں گا او میرا غازی, میری زلفوں میں شمر کا ہاتھ ہوگا, میں زور سے کہوں گا اے میرا